الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستوں، فتح مکہ کی بات چل رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں عاجزانہ داخل ہونا اور مکہ کے اندر آپ کا عمومی اعلان معافی کا کرنا، اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ آپ کا عمومی اعلان۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان امور سے فارغ ہوئے تو آپ صفا پہاڑی کے اوپر بیٹھ گئے۔ صفا پہاڑی کے اوپر لوگ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے، آپ ان سے بیعت لیتے، مردوں سے بیعت لیتے آپ اسلام پر، راہ خدا میں اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر، دین کے کاموں میں مدد پر آپ مردوں سے یہ بیعت لیتے۔ عورتیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیعت کے لیے آئی کہ ہم بھی آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مردوں کی بیعت کا طریقہ یہ ہوتا کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے، عورتوں کی بیعت کا طریقہ یہ ہوتا کہ ایک کپڑے کا کونا حضور پکڑتے اور ایک کپڑے کا کونا عورت پکڑتی۔ ایک دوسرا طریقہ علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک پیالے میں حضور پہلے اپنا ہاتھ ڈالتے، پھر وہ پیالہ عورت کے ہاتھ میں دیا جاتا تو وہ اپنی انگلی یا ہاتھ ڈالتی۔ یہ بیعت کا طریقہ ہوتا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ نہیں لگایا، مس نہیں کیا، مس پکڑنا نہیں، مس ایسے نہیں کیا پوری زندگی میں۔ تو اس لیے کپڑے کے ذریعے سے بیعت ہوتی تھی، ایک کونا ادھر تو ایک کونا ادھر۔ عورتوں سے جو بیعت ہوتی اس کا قرآن میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ عورتوں کی بیعت ہے۔ اے نبی، آپ کے پاس جب عورتیں آئیں بیعت کے لیے تو آپ کن امور پر بیعت لیں گے؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، چوری نہیں کرنی ہے، زنا نہیں کرنا ہے، اولاد کا قتل نہیں کرنا ہے، کسی پر بہتان نہیں باندھنا ہے، نیک کاموں کے اندر نافرمانی نہیں کرنی ہے، ولا یعصینک فی معروف۔ تو اگر ان اموروں پر تیار ہیں تو فبایعہن واستغفر لہن اللہ، آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ عورتوں کی بیعت ہے۔ تو عورتوں میں ایک عورت جس کا نام ہندہ یا ہند، دونوں طرح کی روایت ہے، ابو سفیان کی بیوی، وہ بھی آئی، اسلام قبول کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے آئی اور اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال رکھا ہے۔ کیوں؟ شرم آتی تھی حضور کے سامنے آنے سے، کیونکہ آپ کے چاچا حمزہ کا جو کلیجہ تھا وہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ ہی نے چبایا تھا۔
تو غیرت آتی تھی آپ کے سامنے آنے سے کہ کیا منہ لے کر جائیں، لیکن بہرحال اسلام تو قبول کر لیا تھا، تو کپڑا ڈال کر آئے، حضور سے بیعت لی۔ آپ علیہ السلام نے ان سے بھی وہی بات کہی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے۔ کہنے لگیں کہ کبھی کبھی ابو سفیان کے مال میں سے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے لے لیتی ہوں، تو ابو سفیان وہیں بیٹھے تھے۔ ابو سفیان کہنے لگے میں نے تو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، شوہر کے مال میں سے بیوی اتنا لے سکتی جتنا اس کے بچوں کے لیے اور اس کے خود کے لیے ضرورت ہے۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ تو کہنے لگی کہ اولاد چھوٹی تھی، پھر بڑے ہو گئے اور بدر میں آپ کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ حضرت عمر ہنسنے لگے، بہتان نہیں مانو گے کسی پر؟ تو کہا کہ آج تک یہ کام نہیں کیا، کسی پر بہتان نہیں مانا، نیک کاموں میں نافرمانی نہیں۔ تو جب بیعت کر لی ہندہ نے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، دعائے مغفرت، کہ کس کے لیے؟ کہ جس نے آپ کے چاچا کے کلیجے کو چبایا۔ فبايعوهن واستغفر لهن اللہ، اللہ معاف کرنے والے ہیں، ان اللہ غفور الرحیم، درگزر کا معاملہ کیا۔ بیعت ہو رہی ہے۔ اسی دوران ایک مسئلہ یہ بھی پیش آیا کہ مکہ سے جو صحابہ ہجرت کر کر مدینہ المنورہ چلے گئے تھے، ان کے مکان یہاں پر موجود تھے، کیونکہ جب گئے تھے تو سب چھوڑ کر گئے تھے، مکان، کاروبار، جائیداد سب چھوڑ کر چلے گئے تھے، سب اللہ کے لیے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے سب چھوڑ دیا۔ تو ایک صحابی تھے ابو احمد بن جحش رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ میں جب گیا تھا مکہ سے تو میرے مکان پر ابو سفیان نے قبضہ کر لیا تھا اور 400 دینار کے اندر اس کو بیچ دیا دوسرے کو، تو آج تو ہم قابض ہیں مکہ پر، آج فتح ہو گیا مکہ، آج تو ہم اپنی چیزیں واپس لے سکتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے میرا مکان دلا دیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے قریب بلایا ان کو اور ان کے کان میں کوئی بات کہی۔ صحابہ پوچھتے ہیں ان سے کہ حضور نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ تو کہنے لگے کہ حضور نے مجھ سے یوں کہا کہ تو صبر کر لے، اللہ تجھے اس کے بدلے جنت میں گھر دے دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ حضور جیسا آپ کہہ رہے ہیں، وہ اپنا مکان چھوڑ دیا، اور صحابہ ہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مکان میں پیدائش ہوئی تھی، جس میں آپ کی ولادت ہوئی، اس مکان کا ہی تذکرہ نہیں کیا اللہ کے نبی نے۔ جس میں آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اس مکان کا ہی تذکرہ نہیں کیا کہ آج میرا مکان مجھے واپس دے دیا جائے، اس کا ہی تذکرہ زبان پہ ہی نہیں لائے۔ اور بھی صحابہ نے کہا آپ نے سب سے یہی وعدہ کیا، جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں گھر دے گا اس کا، کہ جو تم نے چھوڑ دیا اللہ کے لیے، اب میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم واپس اپنی ملکیت میں اس کو لو۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو صحابہ تو آپ کی بات پر عمل کرتے تھے جان سے زیادہ، سب قربان۔ اس عمومی معافی کے اندر کچھ لوگ مستثنی تھے، کچھ لوگوں کے جرم اتنے زیادہ تھے کہ ان کے لیے معافی نہیں تھی، اور بنیادی جرم ان لوگوں کا یہ تھا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ ہارون رشید بادشاہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ اس امت کو جینے کا حق نہیں جس کے سامنے حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو۔
ان کو جینے کا ہی حق نہیں، ان کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ ایک نصرانی نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضور کی شان میں گستاخی کی، تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں 600 صفحوں کی ایک کتاب لکھی، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، 600 صفحے میں، اور اس بات کو ثابت کیا من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے کہ اس کی ایک ہی سزا ہے، بس جہنم واصل۔ تو یہ وہ مجرمین تھے جو اس معافی سے مستثنی تھے۔ ایک ایمان والا ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، اپنی اولاد پر آ جائے تو برداشت کر لے گا، اپنے آپ پر آ جائے تو برداشت کر لے گا، اپنے ماں باپ پر آ جائے تو برداشت کر لے گا، اپنی آل و اولاد پر، اپنے خاندان کے اوپر آ جائے تو برداشت کر لے گا، اپنی عزت پر آئے گی تو برداشت کر لے گا۔ خدا پاک کی قسم، ایک ایمان والے کا خون اور ایک ایمان والا اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کوئی نعوذ باللہ مردود اور ملعون آپ کی شان کے اندر گستاخی کر اس کو برداشت کیا جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوا کہ جس نے ایسا کہا کہ اس کو جہنم حاصل کیا گیا، اور قیامت تک کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومن کے جان سے زیادہ اس پر اس کے نبی کا حق ہے۔ میری جان میرے لیے بعد میں ہے، میری جان میرے بچوں کے لیے بعد میں ہے، میری جان میری بیوی کے لیے بعد میں ہے، میرے خاندان کے لیے بعد میں ہے۔ اگر نبی کی شان پہ کوئی بات آتی ہے، خدا پاک کی قسم، ایک جان نہیں، جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں جان کے نذرانے پیش کر دی جائیں تو کم ہے۔ کہا امت کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ وہ امت، اس کو جینے کا حق نہیں ہے جس کے سامنے اس کے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ اس لیے وہ لوگوں کے لیے معافی نہیں تھی۔ عبداللہ بن خطل، جسے ابن خطل کہا جاتا ہے، مسلمان تھا۔ ایک جگہ حضور نے صدقات کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا، ایک غلام ان کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک غلام کیا۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، غلام سے کہا کھانا بناؤ، کھانا بنانے میں دیر ہو گئی، غلام کو قتل کر دیا۔ ابن خطل اس کا نام تھا، اور جرم پہ جرم یہ کہ مرتد ہو گیا، اور جرم یہ کہ حضور کی شان کے اندر گستاخی کرنے لگا، ایسے اشعار پڑھتا اس میں حضور کی ہجو بیان کرتا۔ یہ 3 جرم، غلام کو قتل کیا، مرتد ہو گیا، اور حضور کے شان میں گستاخی کرنے لگا۔ جب مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کے پردے کو پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی سے کہا صحابہ نے، حضور اس نے بیت اللہ کے پردے کو پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اس کی سزا وہی ہے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کیا۔ مقیس یا مقیس بن صبابہ، گستاخ رسول، کہ وہی سزا، حضور کی شان میں گستاخی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں۔ ایک باندی اسی کی، ابن خطل کی، حضور کی شان میں گستاخی، کہ وہی سزا، یا کہ بعد دیگر یہ چیز برداشت نہیں کی گئی کہ حضور کے شان کے اندر گستاخی، اور ان کو ایک ہی سزا دی گئی سب کو، من سب نبیا فاقتلوہ۔ اور بہت سو کے لیے جن کے جرم ایسے نہیں تھے، ان کے لیے معافی کا بھی اعلان ہوا۔ انشاءاللہ اس سے متعلق آئندہ ہفتے پھر بات آئے گی۔